بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن یاد کر کے بھول گیا ہوں، بہت یاد کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ یاد نہیں ہو رہا۔ مجھے عذاب تو نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو اس سے کیسے بچا جائے؟ انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا، آپ نے کوشش بھی کر لی ہے تو جتنی اللہ ہمت دے اتنا روزانہ پڑھ لیا کریں۔ بس کوشش کریں کم از کم ایک پارہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ زبانی نہیں پڑھا جا رہا، دیکھ کے پڑھ لیا کریں، تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تلاوت کی عادت ڈالیں۔ ایک پارہ نہیں پڑھا جا رہا، آدھا پڑھ لیں روزانہ، آدھا نہیں پڑھا جا رہا، ایک پاؤ پڑھ لیا کریں۔ ڈیوٹی کی وجہ سے اور تھکن کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو کیا ہم ڈیوٹی کے بعد ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جناب، یہ اللہ نے جو 5 نمازیں 5 ٹائموں میں فرض کی ہیں، یہ اس لیے تھوڑی کی ہیں کہ رات کو آپ اکٹھی 5 نمازیں پڑھ لیں، تو ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ تو اگر ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی گنجائش ہوتی نا، تو اللہ میدان جنگ میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت دے دیتا۔ اللہ نے میدان جنگ میں نہیں قضا کرنے دی، طریقہ بدل دیا۔ سفر میں اللہ نے 4 کی 2 کر دی، لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی صورت میں۔ کیا عورت پیروں میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی لگا سکتی ہے۔ جاوید سیفی فیصل آباد سے، ہم نے اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کے رشتہ دار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، لوگ اس کی نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے۔ یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ ہندوستان میں رواج تھا اور بھی دنیا میں رواج ہوگا۔ تو وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کر دینا اور پھر پڑھنا ہی نہیں، کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہ گیا وہ بندہ، تو اس کے تو ایمان میں شبہ ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ بہت زیادہ لوگ اب بے نمازی ہو گئے ہیں، تو اگر نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا جائے پھر تو بہت چند لوگ ہی ہوں گے جن کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ تشدیداً علماء اس طرح کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے۔ بہرحال ہے مسلمان، کلمہ گو ہے، تو چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اچھا بھائی، بیڈ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تو نیچے بیٹھ کر کلام پاک پڑھنا کیسا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں ادب ودب کے معاملات میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا ادب کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اوپر سختیاں نہیں کرو ورنہ اللہ بھی تم پہ پھر سختیاں کرے گا۔ تو گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں پھر ادب سے زیادہ ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو بے ادبی تو جائز نہیں ہے قرآن کی کسی صورت میں، لیکن ادب کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی نہ ہو پائے۔ اب گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، آپ نیچے قرآن ہی نہیں پڑھنے دے رہے کسی کو، تو آپ جب پڑھیں گے تو اس کو بستر سے اتر کے نیچے آنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اس سے حرج اور تنگی میں واقع ہوں گے لوگ۔ میرا دوست ایک دکان پر جاب کرتا ہے، 5:30 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے باس اسے نماز پڑھنے نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دکان پر ہی نماز پڑھو۔ کیا اس صورت میں باس پر گناہ ہوگا؟ کیا اسے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ مسجد اگر قریب میں ہے تو دکان بند کر کے مسجد جانا لازم ہے۔ دکان بند کریں نہ کریں، بہرحال مسجد جانا لازم ہے۔ باس اگر نہیں جانے دیتا تو جاب چھوڑ دینی چاہیے، باس بھی گناہگار ہوگا، کوئی دوسری جاب تلاش کریں آپ۔ جب تک نہیں ملتی جاب، مجبور ہیں، کوئی ایسا نہ ہو گھر میں فاقے پڑھنا شروع ہو جائیں، تو مجبوری میں کریں، استغفار بھی کیا کریں ساتھ ساتھ، اور جیسے ہی کوئی دوسری جاب ملتی ہے فوراً اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث میں آتا ہے جس کے پڑوس میں مسجد ہو نا تو اس کی نماز مسجد ہی میں قبول ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، مرد کے کفن کے 3 کپڑے اور عورت کے کفن کے 5 کپڑوں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے تو بتا دیجئے۔ اچھا، میں اس پہ انشاءاللہ تحقیق کر کے بتا دوں گا آپ کو، یہ مسئلہ میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ محمد رمضان جھنگ سے، ذکر کس وقت کیا جائے، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد ذکر کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے فجر کے بعد اللہ کا ذکر کیا اور اشراق تک ذکر میں مشغول رہا اور پھر اس کے بعد اشراق پڑھی اس نے، تو اس کو ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا جائے۔ بہرحال کسی کو ٹائم کا ایشو ہو تو ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے پہلے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے اور سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ امام اگر پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے، اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، قراءت کرنا بھول گیا اور بھولے سے رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں اگر یاد آیا تو واپس لوٹ جائے اور قراءت کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا امام کو تو پھر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ٹینشن کی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹینشن کی بیماری 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی غم کو ضرورت سے زیادہ مسلط کر لیا اپنے اوپر، آپ میں صبر ہے ہی نہیں، آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہی نہیں ہو، آپ میں دنیا کی لالچ ہے، حب دنیا ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے غم کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہو۔ یہ وہ ٹینشن ہے جو کافروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ یہ والی ٹینشن مسلمان کو نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں۔ غموں میں ہمیں صبر سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ ولیس ذلک الا للمؤمن. مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے, غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے. دونوں صورتوں میں درجات ہی بلند ہوتے ہیں, اور یہ اللہ نے پیکج صرف مومن کو دیا ہے. تو مسلمان کے لیے تو صبر بہت بڑی نیکی ہے, لہذا وہ ڈپریشن اور میں نہیں جاتا. تو یہ تو یعنی ڈپریشن کی یہ قسم وہ ہے جو صرف بے دینوں کو ہوتی ہے, بے صبروں کو ہوتی ہے. لیکن اسٹریس اور ڈپریشن کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان بہرحال گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے, بعض دفعہ دل کمزور بہت ہوتا ہے. آپ جیسے بوڑھے لوگ جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں, بچے ڈر جاتے ہیں جلدی. اب بچے جو جلدی ڈر جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوتی کہ ان میں دنیا یعنی وہ دنیا کی لالچ ہے یا ہوس ہے, یا بوڑھے آدمی جلدی ڈر جاتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ دل کمزور ہوتا ہے, اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جسمانی صحت کا خیال کیا جائے. تو جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کے لیے ٹینشن کو برداشت کرنا آسان ہوگا. جسمانی صحت خراب ہوگی تو ٹینشن چھوٹی سی بھی آپ کو بڑی لگے گی, کیونکہ آپ کے اعصاب اور پٹھوں میں طاقت ہی نہیں ہے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے, آپ کے دماغ کے جو کیمیکل ہیں آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں. پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, وہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں پھر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں وہ کیمیکل کا توازن اس کو بیلنس لانے کے لیے. تو ٹینشن کی یہ والی قسم کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے, یہ علماء کا شعبہ نہیں ہے. علماء پہلی والی ٹینشن کا علاج کرتے ہیں جو بے صبری کی وجہ سے آتی ہے, دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آتی ہے, اور جو دماغی کیمیکل آگے پیچھے ہو جائیں اس کی وجہ سے جو ڈپریشن اور اسٹریس میں انسان جاتا ہے. اس قسم کی ٹینشن کا علاج یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ والی ٹینشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو میڈیسن دے گا, تو آپ کے جو کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں ان کی سیٹنگ پلک پانا لے کے ان کو سیٹ کر دے گا, تو یہ علاج ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی کوئی اسٹریس ہو, ڈپریشن میں ہو, اور ان کو پھر اس خوف کی وجہ سے کچھ نظر آنے لگتا ہے, تو فوراً عاملوں کے پاس لے جا کے ان بچوں کی اور اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. عامل ایک نمبر کے بے شرم بے غیرت ہوتے ہیں, وہ جا کے بتا دیتے ہیں, ان کو خوف تو ہے ہی نہیں خدا کا, وہ بتا دیتے ہیں اس پہ چڑیل ہے, اس پہ جن ہے, اس پہ بھوت ہے, اس پہ فلانا ہے, اس پہ ڈمکانا, بنیان سونگتے ہیں وہ. تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, عامل ہی کا اپنا بنیان چوری کر کے اس کو سنگھا دیں, اس کو بھی کہے گا کہ جن آتا ہے انہیں. تو اس لیے جو ہے وہ عاملوں کے چکر میں پڑیں گے تو, اور پھر وہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے. شروع میں ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں نا تو اس مصیبت میں نہ پڑتے, شروع میں ہی ٹھیک ہو جاتے. تو لوگوں نے کیس بگاڑ دیے ہوتے ہیں, پھر وہ ڈاکٹروں سے بھی نہیں سنبھلتا ہے کیس. تو اس لیے عاملوں کے چکر سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی بھی ایسا جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہیں تو جا کے سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو دکھائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اکثر یہ چیزیں ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور رقیہ کرنا ہے تو سنت رقیہ, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے خود ہی بچے پہ دم کر لیا کریں, آیت الکرسی پڑھ کے خود ہی اپنے بچے پہ دم کر لیا کریں. عاملوں کے پاس نہ لے کے جائیں, نہ کسی شف کے پاس اور نہ کسی عامل کے پاس. اچھا میرے بھائی, مجھے کسی نے بتایا کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے, رہنمائی فرمائیں. میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے. مسز وجاہت, میں نے سورہ بقرہ شادی سے پہلے سن کر یاد کی تھی, شادی کے بعد مصروفیت کی وجہ سے بھول گئی, کیا اس کا بہت زیادہ گناہ ہوگا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, قرآن پڑھ کے جو بھول جائے تو بہت سخت گناہ ہے, تو اس کا مطلب جو راجح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. پہلے زمانے میں اس بات کا امکان تھا, کیونکہ کتابت سیکھی جاتی تھی, بہت وقت لگتا تھا, اتنے کتابت کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو اس میں اس بات کا امکان تھا کہ کتابت ہی بھول جائے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, تو اس لیے یہ نعمت کی ناقدری تو ہے یقیناً. آپ کو اللہ نے سورہ بقرہ آپ کے سینے میں محفوظ کی اور آپ نے بھول کے اس کی نعمت کی ناقدری کی ہے, اس لیے یاد کر لینا چاہیے. لیکن انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا آپ کو. کوشش کریں کہ زبانی یاد نہیں ہوتی تو ویسے دیکھ کے پڑھ لیا کریں. راجہ انڈیا سے, کیا چائنا مہندی لگانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, مہندی کوئی بھی ہو یا کلر کوئی بھی ہو تو اس کا ایک فارمولہ یاد رکھیں. اسے آپ کاغذ پہ لگائیں اور پھر اسے اتار لیں جب خشک ہو جائے. جو کلر اس کا ہو, اس کلر کے اوپر آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکایا. اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے کاغذ میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس سے پانی جا رہا ہے, اور اگر وہ جذب نہیں ہوتا, اوپر ہی رہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ پلاسٹک کی طرح تہ جم گئی ہے, اس میں پانی نہیں جا رہا. تو یہ تجربہ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مہندی سے غسل ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا بھائی, ہم اپنے والد صاحب کے اچھا راول پنڈی سے پوچھا, میں حافظ قرآن ہوں اور کسی دیندار خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کہیں رشتہ نہیں ہو رہا اور ہم جہیز بھی نہیں لینا چاہتے, تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ رشتے تلاش کریں, یہی کریں. میں نے بھی یہی کیا تھا, مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہی کیا. میں نے یہ تو نہیں کہ آس مفتی طارق مسعود پہ اپنا سوال لکھ کے بھیج دیا یا اور کسی بڑے بزرگ کو کہا کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا, بلکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بزرگ کو بھی اگر نہیں مل رہا ہوگا تو وہ بھی تلاش جاری رکھیں گے. مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے بھی تلاش جاری رکھی. تو میں دعا کر لیتا ہوں آپ کے لیے, اللہ آپ کو اچھے سا کوئی ایک دیندار رشتہ عطا فرمائے, اور آپ کو بھی اگر آپ دیندار ہیں تو اور اس میں ترقی عطا فرمائے, دیندار نہیں ہیں تو اللہ آپ کو دیندار بنائے. ہم نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کے اوقات کا بورڈ لگایا ہے اور نیچے سید عبد الخالق پوسٹ میں لکھوایا ہے. کیا اس طرح لکھنے سے ثواب میں کوئی کمی بیشی ہوگی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی بس دل کی نیت کافی ہے. والد کے ایصال ثواب کے لیے نمازوں کے اوقات کا بورڈ لگا لیا تو بس دل میں نیت کافی ہے, اس میں لکھنا کہ یہ فلانے کے ایصال ثواب کے لیے, تو یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, بس اس میں نیت کافی ہے, تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ثواب میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی, تو لیکن اس تکلف سے دور رہنا چاہیے. بس دل میں نیت کر لی کافی ہے. تو میرا خیال ہے نام ہٹا لیں آپ وہاں سے,
منگیتر کی فوٹو فون میں فون میں رکھنا کیسا ہے، اور وہ اس کو دیکھے بھی نہیں، غلط ہے، کیوں رکھ رہے ہو فون میں؟ جب دیکھنا ہی نہیں ہے تو رکھنے کا فائدہ کیا، اور اگر دیکھنا ہے تو غلط ہے، ناجائز ہے. اس لیے آپ شادی کر کے منگیتر ہی کو رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. آپ شادی کر لیں، فوٹوؤں کے سہارے نہ جئیں. کینیڈا سے کسی نے کہا ہے، میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور مجھے پردے کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی، مجھے جاب کی بہت سخت ضرورت ہے، کیا ایسی صورت میں اپنا نقاب ہٹا سکتی ہوں؟ دیکھیں، جاب کی ضرورت خواتین کو شرعی لحاظ سے ہے نہیں، کیونکہ خواتین کا نان نفقہ جب تک شادی نہیں ہوتی باپ کے کندھوں پر ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے کندھوں پر ہے، اور شادی کے بعد شوہر کے کندھوں پر ہے. یہ تو ہمارا کلچر کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. یورپی اقوام نے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، انہوں نے تو یہ سیٹ اپ کر دیا. تو اس لیے شریعت اس کو ضرورت مانتی نہیں ہے کہ خواتین کو جاب کی ضرورت ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. ہاں، آپ کے گھر کے مرد اگر ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، آپ کے والد خرچہ نہیں دے رہے آپ کو، یا خدا نخواستہ آپ یتیم ہیں، یا آپ کے بھائی خرچہ پانی نہیں اٹھا رہے، یا آپ کا کہ شوہر، یا آپ ان میرڈ ہیں اور کوئی بھی خرچہ نہیں اٹھا رہا، یا میرڈ ہیں لیکن شوہر نکٹھو ہیں، وہ خرچہ نہیں اٹھا رہے. اچھا، یہ بھی آج کل ایک فضول بات ہے کہ جی جب تک دونوں مل کے نہ کمائیں تو خرچہ پورے نہیں ہوتے، یہ سب بیکار کی باتیں. تو بہت ہی کوئی غریب غربا قسم کا ہو تو اس پہ تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی ایسا ہے نہیں. اللہ نے مرد کی آمدن میں برکت رکھی ہے. جن گھروں میں خواتین کمانا شروع کر دیں ان گھروں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ساری زندگی دونوں مل کے کماتے رہتے ہیں اور پھر بھی بیچارے روتے ہی رہتے ہیں، اور بچے الگ رول رہے ہوتے ہیں، ان کو ماں کی ممتا نہیں ملتی، بچوں کو محبت نہیں ملتی. بہت ہی عجیب زندگی ہوتی ہے، میں تو ترس آتا ہے دیکھ کے. تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا شریعت نے. بہرحال اگر واقعی ضرورت ہے، واقعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یا شوہر واقعی بہت غریب ہے، نہیں ہو رہا بالکل، تو پھر مجبوری میں جاب آپ کے لیے جائز ہے. ظاہر ہے پھر اس میں یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے جوان عورت پر، اور اگر نہیں کرنے دے رہے تو آخری گنجائش کے طور پر مجبوری کی حالت میں پھر چہرہ آپ کھول سکتی ہیں، اسکارف نہیں اتار سکتی، چہرہ کھولنے کی شدید مجبوری میں گنجائش ہوگی. لیکن بہرحال جوان اور دیندار عورت کے لیے یہ ہے بہرحال فتنے کی بات. مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت نہ ملے تو بعد میں ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں، مغرب کی اگر پہلی رکعت نہ ملے تو کوئی بات نہیں، سلام امام نے پھیرا تو آپ کھڑے ہو، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، پھر 2 سجدے کر کے بیٹھیں، تحیات دعا درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیں. یہ تو مغرب کا ہو گیا. اور اگر عشاء کی آپ کی پہلی رکعت نکل گئی ہے تو بھی یہی طریقہ ہے اس میں، تو بہت آسان ہے. اچھا، دوسری رکعت اگر نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ یعنی پہلی اور دوسری دونوں، سوال آپ کا یہ ہے، پہلی بھی اور دوسری بھی. بہت ایزی ہے، عشاء میں تو بہت آسان ہے. سلام پھیرا امام نے، آپ کھڑے ہو جائیں، وہی ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ سورت ملائیں، پھر 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اور آخر میں تحیات پڑھ کے سلام پھیر لیں. مغرب میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. مغرب کی 2 رکعتیں نکل گئیں، 1 رکعت ملی آپ کو امام کے ساتھ، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ امام نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورت ملائیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر تحیات پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، 2 سجدے کریں، آخر میں تحیات درود شریف دعا کے بعد سلام پھیر لیں. یعنی ایک ایکسٹرا آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا. اور اگر کسی نے وہ ایکسٹرا قاعدہ نہیں بھی کیا تو بھی ہو جائے گی اس کی نماز. یعنی اگر 1 رکعت مغرب میں، 2 رکعتیں نکل گئی نا مغرب میں، تیسری رکعت میں آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے تو امام نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع سجدہ کر کے بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے تو بھی نماز ہو جائے گی آپ کی. یعنی یہ والا قاعدہ نہیں بھی کیا تو بھی ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ یہ قاعدہ کیا جائے. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، خلاف سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، صرف احرام کی صورت میں آپ نے سر کو کھولا ہے. اس لیے یہ قابل تقلید عمل نہیں ہے سر ننگا کر کے نماز پڑھنا. آج کل فیشن چل پڑا ہے، لوگ نہیں ڈھانپ رہے ہوتے سر. عادل مصطفیٰ کشمیر سے، ہمارے یہاں ایک بدعت کا رواج ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں مسجد میں اس نیت سے لاتے ہیں کہ ان کے مردوں کو ثواب پہنچ جائے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی. مسجدوں میں نماز پڑھو، پتلی گلی سے نکلو، اور اگر ثواب کرنا ہے تو صدقہ خیرات کرو، بس غریبوں کو کھلاؤ. یہ کون سی نئی رسم چلا دی ہے؟ ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں اور پھر رواج کا حصہ بن جاتی ہیں. اور نمازیوں کو کھلا کے کون سا ثواب حاصل کر رہے ہو؟ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ نوالا آپ کے حلق میں اترتا کیسے ہے. دیکھو، غریب آدمی کو صدقہ دینا الگ چیز ہے، نمازیوں کو تو گفٹ اور ہدیہ دیا جائے گا نا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنے والد کی دعوت کر رہے ہیں، آپ نے ان کو کھلایا، والد نے پوچھا ماشاءاللہ بیٹا آج کیسے خیال آ گیا آپ کو؟ ابا دادا کے اصالے ثواب کے لیے کھلا رہا ہوں آپ کو میں. ابا کو غصہ آئے گا نا، یار تو نے کیا مردوں کے ثواب کے لیے مجھے منتخب کیا ہوا ہے؟ تو عزت دار آدمی کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی. اکثر میں اپنا بیان میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب جمعرات کو میرے گھر کوفتوں کا سالن لاتے تھے، ہوتا بڑا لشپش مزیدار سالن تھا. ابھی بھی ایسا سالن تھا، مجھے ابھی بھوک بھڑک اٹھی ہے اس کو تصور سے. بڑا زبردست سالن ہوتا تھا، کوفتے بھی ہوتے تھے، آلو بھی پڑا ہوا ہوتا تھا، ہم لوگ بھی پھوڑ دیتے تھے، اتنا زبردست سالن آ رہا ہے. تو ہر جمعرات کو لاتے تھے. تو مجھے جمعرات کے دن سے تھوڑا سا وہم ہو گیا کہ یار کوئی چکر تو نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ یہ آپ ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں، خیریت؟ ہر جمعرات کو لاتے ہیں اور کوفتے ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں اصل میں میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کے اصالے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں. میں نے کہا یار ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں یار، آپ نے اماں کے ثواب پہنچانا ہے تو کسی غریب کو کھلا دو بھائی.
تو تھوڑی بہت بھی انسان کو اگر تھوڑی سی اس میں غیرت ہو نا تو اس کو برا لگتا ہے کہ کسی کے اصال ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہو. بھائی ہمیں ویسی محبت میں کھلا دو تو کھا لیں گے ہم, لیکن ثواب پہنچانے تو جاؤ, غریبوں کو کھلاؤ بھائی. تو چاہے آدمی غریب بھی ہو تو بھی اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تو اس لیے مسجدوں میں لا کے ابا کے ثواب کے لیے نمازی کو کھلا رہے ہیں اور نمازی بھی مسٹنڈوں کی طرح کھا رہے ہیں, تو یہ برا عمل ہے, اس سے اجتناب کریں. اچھا میرے بھائی, یہ ایسا ہی ہے نا, ایک سموسہ کھلا دیا نانی کے ثواب کے لیے, اس کو ایک پکوڑا کھلا دیا چاچو کے ثواب کے لیے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟